السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی نے بڑے پیمانے پر پارٹی کے اندر کارروائی کی ہے اور پارٹی کے جو منحرف ارکان تھے ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا ہے، نکال دیا ہے۔ ان میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شامل ہیں، گلبر خان، ان کو بھی نکال دیا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب منتخب تو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر ایم ایل اے بنے تھے، لیکن 2023 کو یہ وزیر اعلیٰ بنے اور پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، لیکن 2025 میں پھر انہوں نے پارٹی بدل لی اور نون لیگ کے کشتی میں جا کر سوار ہو گئے، تو ان کو بھی فارغ کر دیا ہے۔ 13 کون کون سے ارکان ہیں اس پر بھی بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو مستعفی ارکان ہیں قومی اسمبلی سے، ان کے استعفوں کے بارے میں بھی اسٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کیا کرنا چاہ رہی ہیں، اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ ابھی جو ریسنٹلی پی ٹی آئی نے استعفے دیے ہیں اس پر بھی بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی ایک طرف تو عدالتوں سے پی ٹی آئی فارغ ہوتی جا رہی ہے، سزا یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، نااہل ہوتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، وہاں سے صفایا ہوتا جا رہا ہے، اور پھر پی ٹی آئی خود اپنا صفایا خود بھی کر رہی ہے۔ باقی جو بچے کچے ہیں لوگ ان کو پارٹی سے فارغ کرتی جا رہی ہے۔ شیر افضل مروت ایم این اے ہیں، ان کو پہلے ہی فارغ کر چکے ہیں پی ٹی آئی سے کہ بھئی ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور علیمہ خان کہتی ہیں کہ جی شیر افضل مروت جیسے لوگ جو ہیں وہ ایجنسیوں کے کہنے پر تماشا کر رہے ہوتے ہیں اور سیاست کر رہے ہوتے ہیں، ایجنسیاں ان کو استعمال کر کے پھینک دیتی ہیں، اور پھر یہ کہیں کے نہیں رہتے، جبکہ شیر افضل مروت یہی الزام علیمہ خان پر لگا رہی ہیں کہ علیمہ خان ایجنسیوں کا لگایا ہوا پودا اور پروجیکٹ ہے جو عمران خان کی تباہی کا باعث بن رہی ہے، عمران خان کی پارٹی کی تباہی کا باعث بن رہی ہے، سازشوں کا مرکز ہے اور فساد کی جڑ ہے۔ یہ علیمہ خان کے بارے میں شیر افضل مروت کہتے ہیں۔ تو پارٹی میں اختلافات بھی چل رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی چل رہے ہیں، بالکل ایک انارکی سا ماحول پارٹی کے اندر بنا ہوا ہے۔ تو میں خبریں دونوں شیئر کر دیتا ہوں استعفوں کے حوالے سے، جو قومی اسمبلی سے انہوں نے قائمہ کمیٹی سے دیے ہیں ان کا اسٹیٹس بتاؤں گا۔ پہلے جن کو فارغ کیا گیا ہے پارٹی سے، منحرف ارکان جو تھے، ان کے بارے میں بتاؤں۔ خبر یہ ہے کہ جی گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے والے ممبران اسمبلی کے خلاف بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان سمیت کل 13 منحرف ارکان کو فارغ کر دیا ہے۔ مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نے حاجی گلبر خان سمیت مزید 11 منحرف ارکان اسمبلی کو پی ٹی آئی سے فارغ کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان ارکان پر پارٹی سے سنگین غداری کر کے فارورڈ بلاک بنانے اور پارٹی منشا کے خلاف ووٹنگ کرنے کا الزام ہے۔ یعنی یہ جو فارغ کیے ہیں یہ تقریباً جی بی سے ان کا تعلق ہے، اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ فارورڈ بلاک بنا کر نون لیگ کے کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ جی بی حاجی گلبر خان، شمس الحق لون، راجہ اعظم، عبدالحمید، سید امجد زیدی، حاجی شاہ بیگ، ثریا زمان، راجہ ناصر علی خان، رکن گلگت بلتستان اسمبلی مشتاق احمد، دلشاد بانو اور فضل رحیم کی بنیادی ممبرشپ ختم کی گئی ہے، جبکہ سابق گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبون کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ مزید برآں ان تمام ارکان کو پارٹی کا نام، جھنڈا اور عہدہ استعمال کرنے سے بھی ممانعت کی گئی ہے۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر سخت قانونی کارروائی بھی کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ منحرف رکن اسمبلی فتح اللہ اور رکن اسمبلی جاوید علی منوا کو پہلے ہی پارٹی سے نکالا جا چکا ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے پی ٹی آئی کی اپڈیٹ ہے، پی ٹی آئی کی خبر ہے۔
دوسری خبر ہے استعفوں کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا ہے کہ جی اسپیکر نے کہا ہے، اسپیکر ایاز صادق نے، کہ وہ ہمارے استعفے منظور نہیں کریں گے، لیکن ہمارا بھی اٹل فیصلہ ہے کہ بھئی استعفے واپس نہیں لیں گے۔ کیونکہ ہم نے استعفے واپس نہیں لیں گے کیونکہ یہ بانی پی ٹی آئی کے ڈائریکشن پر دیے گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی ہم 91 ممبران کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے تھے، آج ہمارے پاس 76 ارکان ہیں۔ بھائی کچھ کو تو آپ خود فارغ کرے جا رہے ہیں، کچھ کو عدالتوں سے سزائیں ملی ہیں، 9 مئی کے مقدمات میں وہ ملوث لوگ ہیں، ان کو تو معافی ملنی نہیں ہے، اسٹے آپ لیتے رہیں۔ عارضی طور پر اپوزیشن لیڈر کا تو اسٹے انہوں نے لے لیا ہوا ہے، دونوں اپوزیشن لیڈرز کے لیے محمود خان اچکزئی کو نامزد کر کے پھر نام واپس کبھی لے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو نامزد تو کیا ہے، لیکن اگر عدالتوں سے ہمیں ریلیف نہ ملا تو پھر محمود خان اچکزئی ہوگا، نہیں تو ابھی تک عمر ایوب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے۔ 76 ارکان کے ساتھ ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سارے ایم این ایز کے استعفے ہو گئے ہیں، یعنی جو ایم این ایز قائمہ کمیٹیوں کے ممبران ہیں، ایم این اے شپ سے استعفے نہیں دیے پی ٹی آئی نے، یہ ذہن میں رکھیں۔ رکنیت سے، قومی اسمبلی کی رکنیت سے نہیں بلکہ جو قائمہ کمیٹیز میں تھے، کوئی 47 لوگ تھے تقریباً پی ٹی آئی کے، 76 میں سے 47 لوگ قائمہ کمیٹیوں کے ممبر تھے، مختلف قائمہ کمیٹیوں کے، کوئی 1 کمیٹی کا، کوئی 2 کمیٹیوں کا، کوئی 3 کمیٹیوں کا، کوئی 4 کمیٹیوں کا، اس طرح ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ جی بیرسٹر گوہر نے دہشت گردی کے خلاف جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا ہے، اسی طرح زلزلے اور سیلاب کے خلاف بھی متاثرین کے لیے بھی نیشنل ایکشن پلان بنانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت الزامات کا نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے جس میں پنجاب یا کے پی نہ ہو بلکہ پورا پاکستان ہو، نقصان کسی صوبے کا بھی ہو، نقصان پاکستان کا ہی ہے اور ہمارے بھائیوں کا ہی ہے۔ راوی، سیالکوٹ، وزیر آباد، سوات میں سیلاب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی بانی کا ہر فیصلہ قابل قبول ہے اور انہوں نے وجوہات بھی بتائی ہیں۔ سیاست میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا، پالیسی چلتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ سیاسی دشمن جو ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں اور دوست جو ہیں وہ سیاسی حریف بن جاتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے کی جہاں تک بات ہے کہ فی الحال ہمارے پاس عدالت کا حکم امتناع موجود ہے، فی الحال عمر ایوب ہی اپوزیشن لیڈر ہیں۔ بانی نے محمود خان اچکزئی کو نامزد ضرور کیا ہے کہ اگر عدالتی اسٹے نہیں ملتا تو پھر محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ایم این ایز عدالتی سزاؤں کے خلاف اپیلیں فائل کر چکے ہیں، چاہے ان پر اعتراض ہو۔ ایسی عدالتی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سزا آپ کی غیر موجودگی میں دی گئی ہو تو آپ کے پاس اپیل کا حق موجود ہوتا ہے۔ بیرسٹر گوہر مزید کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی عدالتی سزاؤں کے بعد ہمارے ایم این ایز کی نااہلی غلط بنیادوں پر کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بانی کے مقدمات عدالت والے نہیں، سیاسی ہیں، ان کا حل بھی سیاسی نکلنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس کے باوجود ہم نے مذاکرات کی بہت کوشش کی، ہم نے کمیٹی بنائی اور سیاسی لوگوں سے بات کرنے کے لیے محمود خان اچکزئی کو اختیار دیا کہ جائیں سیاسی لوگوں سے بات کریں۔ یہ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر کہ بانی نے کہا ہے کہ قوم، ملک، آزاد عدلیہ، جمہوریت کی خاطر میں بات کرنے کو تیار ہوں، ہمارا حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن سیاست میں کوئی بات حرف آخر بھی نہیں ہوتی۔ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، کس کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں خود ہی کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو بھئی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔
جبکہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو ایک مرتبہ نہیں بارہا بتا چکی ہے کہ بھئی ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ سیاسی جماعتوں سے کریں. اپوزیشن نے مذاکرات کرنے ہیں، جو پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے تو حکومت کے ساتھ کرے، حکومت نون لیگ حکومت میں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے اور فوج کے ساتھ کرنے ہیں، اور فوج انکار کر چکی ہے. تو عمران خان خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی 3 سال سے ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں. کس کے ساتھ؟ حکومت کے ساتھ تو آپ بیٹھنے کے لیے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فوج کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی اعلانات کر رہے ہوتے ہیں، مطالبات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، سیاست سے الگ ہونا چاہیے، مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور پھر خود ہی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.